ہاں، کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں ہر وقت بولنے والی وہ جو ایک آواز ہے نا، جسے ہم اپنا شعور کہتے ہیں، کیا واقعی وہی ہماری اصل حقیقت ہے؟ ہم یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یعنی م، یا پھر یہ ممکن ہے کہ یہ شعور جو ہر چیز کو ایک مادی پیمانے پر تولتا ہے، دراصل ایک ایسا پہرے دار ہو جس نے ہماری اصل اور لامحدود حقیقت کو کہیں قید کر رکھا ہو؟ بالکل، اور جب ہم اس پہرے دار کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹاتے ہیں تو بہت کچھ نیا سامنے آتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم مادی دنیا کی اندیکھی حدود سے نکل کر غیب کی دنیا کا ایک ایسا سفر کرنے والے ہیں جو واقعتاً حیران کن ہے۔ چونکہ ہمارا مقصد اس علم کی گہرائی تک پہنچنا ہے تو ہم سیدھا اپنے ماخذ کی طرف چلتے ہیں۔ بالکل، اور آج جو ہمارا ماخذ ہے وہ بہت خاص ہے کیونکہ وہ ایک عملی مشاہدے پر مبنی ہے۔ اور میں یہاں بالکل واضح الفاظ میں بتانا چاہوں گا کہ کتاب مراقبے کی اقسام از سیدہ خاتون عظیمی میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب انسان مراقبے کی گہرائی میں اترتا ہے تو اس پر کائنات کے کیسے کیسے راز فاش ہوتے ہیں۔ یہ عام حالات میں تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بالکل، اور ہم اس کتاب کا کوئی خلاصہ پیش نہیں کریں گے، بلکہ اس کتاب میں درج ایک ایک جملے اور ایک ایک کیفیت کا انتہائی باریک بینی سے تفصیلی جائزہ لیں گے، اس پر پوری بات کریں گے۔ بہت خوب، اور کتاب کے مطابق آج ہمارا موضوع مراقبے کی 11ویں قسم ہے، جسے روحانی اصطلاح میں سریائے فتح کہا جاتا ہے۔ سریہ فتح، نام ہی کتنا پر اسرار ہے۔ ہاں بالکل، اور اس جائزے کا مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ جب ہمارے اندر شعور اور لاشعور کے درمیان وہ جو ایک توازن ہے وہ بدلتا ہے تو انسان پر کائنات کے کیا راز فاش ہوتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے اس حیرت انگیز تصور کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس قسم میں لاشعور پوری طرح غالب آ جاتا ہے اور شعور مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان سو جاتا ہے؟ دیکھیں، اسے سمجھنے کے لیے ہم کتاب کے مطابق ہی بات کرتے ہیں۔ جب ذہن اللہ تعالیٰ کے تفکر میں پوری طرح غرق ہوتا ہے نا، تو انسان بے وقت دو دنیاؤں میں جی رہا ہوتا ہے۔ دو دنیاؤں میں ایک ہی وقت میں؟ جی ہاں، مادی جسم کے ساتھ اس دنیا میں اور اپنے روحانی جسم کے ساتھ ماورائی دنیا میں۔ ارے واہ، یہ تو انتہائی حیران کن ہے۔ یعنی یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ ایک ہی وقت میں ایک سست رفتار سائیکل پر بھی بیٹھے ہوں جو آپ کا مادی جسم ہے، اور اسی وقت ایک تیز ترین خلائی جہاز یعنی روحانی جسم بھی اڑا رہے ہوں۔ بالکل درست مثال دی آپ نے۔ لیکن یہ شعور اچانک یہ کیسے تسلیم کر لیتا ہے کہ روح اتنی ہلکی پھلکی اور تیز رفتار ہے؟ شعور تو منطق مانگتا ہے نا؟ ہاں، منطق مانگتا ہے، لیکن کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ جب روح کے حواس غالب آتے ہیں تو شعور خود کو اس پوری کائنات میں بس ایک نقطے کے برابر محسوس کرتا ہے۔ ایک نقطہ؟ یعنی اس کی انا ختم ہو جاتی ہے؟ 100%، اور یہیں سے انسان کے اندر اپنی روح کی صلاحیتوں کو جاننے اور اللہ کے احکامات یعنی امر کو پورا کرنے کا تجسس بالکل عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی لیے کتاب میں ایک بہت خوبصورت جملہ ہے کہ روح ایک آزاد پرندے کی طرح اڑتی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، ایک ایسا پرندہ جو ہر قسم کی مادی کشش ثقل سے آزاد ہو۔ اچھا، نظریاتی بحث تو ہم نے کر لی، اب ہم کتاب میں بیان کردہ سیدہ خاتون عظیمی کے اس ذاتی اور شدید حیرت انگیز روحانی مشاہدے کی طرف آتے ہیں۔ جی، وہ حصہ تو واقعی بہت خاص ہے۔ میں سچ بتاؤں تو میں پڑھ کر دنگ رہ گیا۔ کتاب میں مصنفہ بتاتی ہیں کہ وہ اپنی روح کو عالم ارواح میں سوتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ روح ایک انتہائی خوبصورت عورت کے روپ میں ایک بہت خوبصورت مساحری پر سو رہی ہے، اور چاروں طرف رات جیسا سما ہے، مدھم روشنیاں ہیں، مطلب بندہ اپنے آپ کو ہی سوتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ یہ کتنا حیران کن منظر ہے۔ واقعی، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ دل فریب ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کمرے کی دیواریں کیسی ہیں۔ کتاب میں باقاعدہ نور کی دیواروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، نور کی دیواریں۔ بالکل، جو دراصل اینٹ یا پتھر کی دیواریں نہیں ہیں بلکہ دبیز نور کے پردے ہیں۔ اور پھر اسی منظر میں اچانک دائیں جانب کی دیوار سے جو نور کا پردہ ہے ایک تیز روشنی نمودار ہوتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ کوئی دروازہ نہیں کھلتا، بس روشنی پھوٹتی ہے۔ ہاں، کیونکہ عالم ارواح کے اصول ہماری دنیا سے بہت مختلف ہیں۔
بالکل। اور اس نور کے پردے سے بابا جی تشریف لاتے ہیں۔ وہ آ کر روح کو جگاتے ہیں اور روح اٹھ کر کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں تو ابھی سوئی تھی، شاید چند لمحے ہی گزرے ہوں گے۔ حالانکہ وہاں زمانوں کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ یہ تو وقت کی یہ اضافیت جسے ہم ٹائم ریلیٹیوٹی کہتے ہیں، عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ مادی دنیا اور عالم ارواح کے وقت میں کتنا بڑا فرق ہے نا؟ بہت بڑا فرق ہے۔ اور پھر اس روح کی بیداری کے فوراً بعد ایک روحانی ذمہ داری کی ادائیگی کا مرحلہ آتا ہے۔ جو دراصل شعور اور لاشعور کے ملن کی عملی مثال ہے۔ بابا جی جلدی میں تھے، ہے نا؟ جی ہاں، کتاب کے الفاظ کے حوالے سے بتاؤں تو بابا جی جلدی میں تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ قلندر بابا اولیاء کی جانب سے حج پر جانے کا حکم آ چکا ہے۔ اور بابا جی پہلے ہی احرام میں تھے۔ بالکل، ان کی تیاری مکمل تھی۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ روح جس نے ایک بہت ہلکا سا لباس پہنا ہوا تھا، وہ بغیر کسی سوال کے فوراً اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اسے سامان کی کوئی فکر نہیں، وہ بس اپنی ٹوپی درست کرتی ہے اور چل پڑتی ہے۔ یہ لاشعور کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ صرف حکم کی تعمیل کرتا ہے، بحث نہیں کرتا۔ کیا بات ہے! اور جب وہ کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں قلندر بابا اولیاء ملتے ہیں، اور پھر وہ سب نور کے ایک ایسے دبیز پردے میں داخل ہوتے ہیں جہاں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زمین اور آسمان آپس میں مل رہے ہوں۔ ہاں، وہ ایک بالکل ہی الگ طرح کی سرزمین تھی۔ بالکل۔ کتاب کی تفصیل کے مطابق وہ میدان عرفات جیسی ایک وسیع اور انتہائی روشن نورانی سرزمین تھی۔ تمام لوگ وہاں احرام میں ہیں، عورتیں سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہیں سوائے ان کے چہروں کے۔ مادی دنیا کے حج کا ایک مکمل روحانی عکس۔ ایسے ہی ہے۔ اور پھر ان کے سامنے نور کا ایک پتلا سا روشن راستہ نمودار ہوتا ہے جس پر وہ چل پڑتے ہیں۔ یہ راستہ کسی عام منزل کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ نہیں، یہ اس سفر کا اور ہماری اس پوری گفتگو کا سب سے عروج کا نقطہ ہے۔ بالکل۔ اور میری حیرت کی واقعی کوئی انتہا نہیں رہی جب میں نے پڑھا کہ ان کے سامنے پتھر کا بنا ہوا عام کعبہ نہیں بلکہ تجلیوں کا ایک کعبہ شریف آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب کے مطابق آسمان سے 4 آبشاروں کی صورت میں خالص تجلیاں گر رہی ہیں، اور یہ گرتی ہوئی روشنی کعبے کی 4 دیواریں بنا رہی ہے۔ یعنی روشنی کا ایک مسلسل بہتا ہوا آبشار دیوار کا کام کر رہا ہے۔ میں تو اس کا تصور کر کے ہی لرز جاتا ہوں۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا مشاہدہ ہے۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ دراصل اللہ کی صفت وحدانیت میں ڈوبنے کا مقام ہے۔ وحدانیت میں ڈوبنا؟ جی، کتاب میں سیدہ خاتون عظیمی کہتی ہیں، اور یہ بہت اہم جملہ ہے، جب تک ہم یہاں نہیں ڈوبیں گے عبد و معبود کے فرق سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ کیا گہری بات ہے۔ یعنی جب تک انا نہیں مٹے گی دوری ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، اس میں ایک شدید روحانی کشمکش ہے۔ بالکل، یہ کوئی عام طواف نہیں تھا۔ جی ہاں، مصنفہ خاص طور پر بتاتی ہیں کہ بابا جی نے ان کا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ لیا تھا تاکہ ان تجلیوں کا وہ جو تیز آبشار ہے وہ انہیں بہا نہ لے جائے۔ مرشد کے سہارے کے بغیر یہ طواف ممکن ہی نہیں ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ وہ مسلسل قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے طواف کرتے ہیں، ایک طرف وہ ہیبتناک روشنی اور دوسری طرف قرآن کی تلاوت کا سکون۔ اور پھر طواف کے بعد وہ آخری لمحہ آتا ہے۔ ہاں، طواف مکمل ہونے کے بعد یکایک ایک غیبی آواز آتی ہے، کیا تم ڈوبنے کے لیے تیار ہو؟ فنا کا بلاوا۔ اور ان کا جواب سنیں، وہ کہتے ہیں، یا باری تعالیٰ، ہم تیری وحدانیت کے سمندر میں ڈوبنے کے لیے تیار ہیں۔ اور بس آسمان سے ایک تیز تجلی آتی ہے اور وہ دونوں اس تجلیوں کے کعبے کے اندر چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ یہ عشق کی وہ انتہا ہے جہاں عقل بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اور اسی کیفیت پر علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر بالکل صادق آتا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اور اس پوری تفصیل کے بعد میں سب سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ہماری زندگی میں وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں اپنی اس محدود عقل اور منطق کو کنارے رکھ کر محبت اور یقین کی اس لامعتنائی روشنی میں چھلانگ لگانی پڑتی ہے؟ ہم ہمیشہ سوچتے ہی رہتے ہیں
کبھی چھلانگ نہیں لگاتے۔ ہاں، اور یہ چھلانگ لگائے بغیر اصلیت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ، جو یقیناً علم میں اضافہ کرے گا اور زندگی کے حقیقی مقصد کی طرف نقطہ نظر کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ہم خیال لوگوں تک فارورڈ کریں۔ اللہ حافظ۔